جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں قابل احترام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہوا کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم عارفہ مظفر یہاں ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ منسلک، اور ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. ہمارے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، اور ہمیشہ سچ تو کڑوا ہوا ہی کرتا ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم تھوڑی سی پاکستان افغانستان کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑھیں گے ٹوورڈز اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے دنیا کا، رشیا اور یوکرین کی جانب، اور پھر تھوڑا جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہوئے، اور آتے دنوں میں جو آگے نظر آ رہا ہے چائنا، تائیوان اور امریکہ کے درمیان، اس صورتحال پہ نظر ڈالتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے پروگرام میں. بہت شکریہ ان تمام بھائی بہنوں کا، ان تمام قابل احترام دوستوں کا جو پروگرام دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی عرب نیوز کے جناب خالد المعینہ کے ساتھ، اور ماڈریشن، اسلام میں ماڈریشن کی بات ہوئی. وہاں پرویز مشرف صاحب کا بھی تذکرہ آیا، اور سعودی عربیہ تو آف کورس آپ کے سامنے چینج ہو ہی رہا ہے، مگر بس اب ہم مختلف لوگ ہیں، اپنی اپنی بین بجا کے یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں. حالانکہ زندگی تو بہت مختصر سی ہے، اتنا عارضی ٹھکانہ ہے. سمیع اللہ ملک صاحب تو قرآن پاک کے بہت علم نالج رکھتے ہیں. آف کورس ہم ہر پروگرام میں اس کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کا مینول لائف جو ہے دیٹ از قرآن اور حدیث. بہت سے واقعات ہیں، اور وہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، وہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. ہمارے لیے وہ نشانیاں ہیں جن سے ہم کسی کی غلطی سے سیکھ سکتے ہیں یا کسی کی اچھی بات سے سیکھ سکتے ہیں. مگر ہم انسان بعض اوقات اپنی انگلی کو جلا کے، اپنے ہاتھ کو جلا کے سیکھنے کے زیادہ قائل ہیں. وہ ایک ہے نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ ایک باکسر ہیں، تھرو آؤٹ ہی واز ونر. ان کا نام جو ہے سمیسو بوتھیلزی ان کا نام ہے، اور کنٹینیوسلی ونر رہے. ساؤتھ افریقن باکسر ہے سمیسو بوتھیلزی. اور ہوا یہ کہ یہ ایک وہ کہتے ہیں نا WBF ریسلنگ ورلڈ باکسنگ فاؤنڈیشن یا فیڈریشن، اس کے لیے یہ ایک مقابلہ کر رہے تھے. اور ان کا مقابلہ آل افریقن لائٹ ویٹ ٹائٹل اگینسٹ ان کے رائیول تو تھے وہ سیفیشل مٹانگوا تھا ان کے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کہ ایک شخص جو تھرو آؤٹ ونر رہا، باکسنگ رنگ میں 10 راؤنڈز کو ون کیا، اپنے حریف کو آخری راؤنڈ میں رنگ سے باہر گراتا ہے، اور ود ان فریکشن آف سیکنڈ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ گر جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ایکشن کیا ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم پاکستان، افغانستان اور دنیا کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے. Which was bizarre. Let's take a look. In the walked onto a hard jab, and then he turns. And then he looks at the referee like he carries on like he wants to fight, and he doesn't know throwing punches. He doesn't know where he is. No. This happened, Colin, almost 20 years ago between Okila Mlife. He had clashed heads in that fight. There we go. Buthelezi having... Yeah, but look what happens now. Look at his body reaction now, how he responds. He's looking, he turns, and then all of a sudden, inexplicably, he turns and he chases the referee. He thinks the referee is the opponent. Look, the referee's still signaling, and he's throwing punches. Go. And here's a good call by the referee. The referee did the right thing, and he protected the fighter. Whoa. This is, ladies and gentlemen, this is...
جی صاحب، یقیناً اگین ان واقعات سے بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو کیا فائدہ. کوئی بھی مذہب بری بات کا سبق نہیں دیتا، اور اسلام میں تو یہ لفظ کہا کہ کسی ایک شخص کو مارو گے تو انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے. اور پیسے کی ہرس، یہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی. انفارچونیٹلی اگین میں اپنے گھر سے معاملہ لے کے چلتی ہوں، نہ تو ہمارے پولیٹیشنز اس بات کو سمجھتے ہیں، نہ وہ جو کرپٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہمارے وہ لوگ جن کی وردی کا احترام میں نے ہمیشہ سے کیا. پاک فوج کو سلام میں نے ہمیشہ سے کہا. ان میں بھی چند کرپٹ لوگ جو ہیں، جو اپنی ماں کے ٹکڑوں کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایک بڑی خوبصورت بات میرے آفس میں لگی ہوئی ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ 50 years from now nobody would know what was my bank balance, what car I drove, what house I lived. The only thing where people will recognize me from my children, how educated and the great human beings they are. میں سمیع اللہ ملک صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. سمیع اللہ ملک صاحب، آج ہم سب سے پہلے تو، اور یقیناً میں جب ایسی چیزیں دیکھتی ہوں تو بڑا خوف بھی آتا ہے کہ ہم گوسپ میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ منع بھی کیا ہے. زندگی میں انسان کتنا ذخیرہ کر سکتا ہے، اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. جھوٹ کتنا بول سکتا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں گی تو یقیناً میں اپنی اگلی نسلوں میں وہ بیج بو ضرور رہی ہوں. آج ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال جو دگرگوں ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام پولیٹیشنز، ہمارے آرمی کے ادارے، ہر کوئی اپنی اپنی رسہ کشی میں لگا ہوا ہے. اینڈ انڈیا نے اس گیپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی راہیں استوار کیں افغانستان سے. اور کیونکہ انڈیا کی تو بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، سڑکوں میں، تمام انفراسٹرکچر میں اور تمام چیزوں میں، افغانستان میں اور ایران میں. اینڈ دے فلڈ اپ دیٹ گیپ. تو کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود ختمہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اما بعد، ابھی میں نے بہن آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. بہن، ابھی آپ نے جو انٹرو میں جو بات فرمائی، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور عبرت کی جو باتیں کی ہے، یقینی بات ہے کہ آدمی اگر اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ لے تو لرزہ براندام ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی اس کے کیسی گزر رہی ہے. اور واقعی عبرت کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں. اگر آدمی عبرت حاصل کرنا چاہے تو اللہ نے خود قرآن میں کہا سیروا فی الارض. قرآن زمین میں گھوم پھر کے دیکھ لو تو اسے چیزیں مل جائیں گی آپ کو. مطلب ہے
تو یہ بات تو آپ کی درست ہے. کاش آپ کی یہ جو دانشمندی کی جو بات ہے، اللہ کرے کسی ہم سب قبول کر لیں، اس میں سب ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور کم از کم اور نہیں صرف اپنا ہی محاسبہ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر لوگوں کی برائیاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی. اب میں آتا ہوں. اور نہیں تو اپنا ہی محاسبہ کرنا شروع کر دیں. میں تو جی یہ کہتی ہوں سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ رادر دین دوسروں کو صحیح کرنے کے، اگر میں اپنے آپ کو صحیح کر دوں. بالکل صحیح ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب طالبان کے بارے میں جو آج کل بڑے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، بلکہ افواہ حقیقت ہے کہ وہ ہندوستان کا وفد گیا ہوا تھا، اور ہندوستان دوبارہ طالبان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب، جو کہ ملا عمر کے بیٹے بھی ہیں، غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں حکومتوں یعنی انڈیا اور پاکستان درمیان تعلقات معمول پر آتے ہیں تو انہیں انڈیا کے ساتھ دفاعی تعلقات بحال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور طالبان جو ہے وہ افغان سیکورٹی فورسز کو تربیت کے لیے انڈیا بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن پہلے دونوں حکومتوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انڈین سفارتی عملے کی حفاظتی ضمان دینے کو تیار ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو بہن، ایسا بیان دوحہ میں طالبان کے جو ترجمان سہیل شاہین ہے انہوں نے بھی کئی ہفتے پہلے دیا تھا. ملا یعقوب نے اس بات کا بھی پھر دوبارہ اعادہ کیا کہ ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان ہر قسم کی معاشی سرگرمی جو ہے ٹھپ پڑی ہوئی ہے، اور بڑا برا حال ہے، قحط کا عالم بھی ہے، لوگوں میں مایوسی کا عالم ہے. ان حالات میں طالبان کی شدید خواہش ہے کہ دنیا نے تسلیم کرے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اسے تسلیم نہیں کیا گیا. چنانچہ وہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام جو دوسرے ممالک ہیں اس سے خصوصی طور پر وہ افغانستان والے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ تسلیم کریں. انہوں نے OIC سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تاکہ افغانستان میں معاشی سرگرمیاں شروع ہو سکیں، کیونکہ جب تک وہ تسلیم نہیں ہوگا تو کوئی بھی ملک کو اپنا کوئی کاروبار یا کوئی بزنس کے ساتھ شروع کرنے کو تیار نہ ہوگا. انہوں نے خود کہا کہ آخر ہم کب تک کسی انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد پر گزارا کر سکتے ہیں کہ امداد دیتے رہیں، ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تاہم جہاں تک سیکورٹی فورسز کو تربیت دینے کی بات ہے جو ملا یعقوب نے کی ہے، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ پاکستان کو یہ شاید نہیں، واقعی وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں، ٹیکنیکل قسم کی تربیت تو طالبان سے قبل بھی انڈیا دے رہا تھا. انڈیا کی جب افغان کی حکومت تھی، عمل کر رہی کی تھی، سب انڈیا کا بڑا عمل دخل تھا، لیکن طالبان کی طرف سے باضابطہ سیکورٹی فورسز کی تربیت کچھ زیادہ سخت بیان ہے پاکستان کے لیے، اور طالبان کی جانب سے یہ کہا جانا بڑا حیرت انگیز بھی ہے. افغانستان میں انڈیا اور پاکستان کے متعلق عوام میں دو بڑے واضح دڑے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ایک پاکستان کا حامی ہے، دوسرا انڈیا کو پسند کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالبان کے آتے ہی جو ہے وہ معاملہ اتنا بدل گیا ہے کہ عوام کے دل بھی بدل گئے ہیں اور جو انڈیا کے حامی تھے وہ بھی ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ انڈیا کے حامی بھی موجود ہیں وہاں پہ، اور عبداللہ جو انڈیا گئے ہوئے تھے وہ بھی اس کے بہت بڑے حامی ہیں انڈیا کے. انڈین کی پشتنائی پہ آج بھی ان کی پشتنائی پہ کھڑا ہے. اچھا، گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ طالبان کے افغانستان میں انڈیا کا وفد جو ہے باضابطہ افغانستان میں گیا ہے. پہلی دفعہ جب سے طالبان آئے ہیں، جو بظاہر انسانی بنیادوں کو دی جانے والی امداد کا جائزہ لینے کے لیے وہ گیا ہے. اس نے جو ریزن رکھا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر جو امداد وہ دے رہا ہے انڈیا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں وہ. اس کے علاوہ بھی انڈیا افغانستان میں بڑی اس کی دلچسپی رہی ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں. اچھا، پھر آئیے میں آپ کو تاجکستان دوشنبے لے جاؤں. وہاں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے علاقائی سیکورٹی کا اجلاس ہوا، جس میں انڈیا کے علاوہ چین، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، ازبکستان اور تاجکستان سے سب ان کے قومی سلامتی کے جو مشیر تھے ریاستی سیکورٹی کو، وہاں پہ وہ شامل ہوئے اس میں. اور اس ان کے جو مشیر ریاستی سیکورٹی کونسل تھے ان کے سربراہوں نے وہاں پہ شرکت کی. وہاں یہ انڈین قومی سلامتی کے جو مشیر اجیت ڈوول ہے، جو کہ پہلے راکا بھی ہیڈ رہا ہے، اس نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھئی انڈیا کا ہمارے ساتھ خصوصی رشتہ، ہمارا انڈیا کا اور افغانستان کا بڑا خصوصی رشتہ ہے، اور ابھی اب تک برقرار ہے، ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ افغانستان میں انڈیا نے وہاں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، بہت سے تعمیری پروجیکٹ مکمل بھی کیے ہیں، وہاں کی پارلیمنٹ بنائی ہے، وہاں ڈیم بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، بہت سے کام ابھی ادھورے بھی رہ گئے ہیں، کیونکہ جب طالبان آ گئے تو وہ سارا کام چھوڑ کے چلے گئے.
اگر انڈیا اپنے منصوبوں کو دوبارہ شروع کرتا ہے تو پھر بہت سے افغانوں کو اس سے معاشی سہارا بھی ملے گا، کیونکہ لازم بات ہے وہاں کام کے لیے جاب کریٹ بھی ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ملا یعقوب نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران افغانستان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے پر انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ ابھی وقت کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے۔ اب انڈیا کی وزارت خارجہ کے جو جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ جو کہ وہاں گئے ہیں، ان کی خیال میں جو وفد کابل پہنچا ہے، جو کہ امدادی اشیاء کی تقسیم میں بڑے بین الاقوامی تنظیموں کو وہاں نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈیا نے ابھی حال ہی میں 20,000 میٹرک ٹن گندم اور 13 ٹن میڈیسن اور کووڈ ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں جو ہے اور گرم کپڑے کو کنٹینر وہاں پہ بھیجے ہیں افغانستان کے اندر۔ اور یہ تمام امدادی سامان جو ہے انہوں نے کابل میں جو ان کا جو اندرا گاندھی چلڈرن اسپتال ہے اور وہاں پہ WHO اور WFP کو اس کو ان کے حوالے کیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ انڈیا نے اپنے یہ 2022-23 کا جو بجٹ ہے اس میں بھی افغانستان کے لیے 2.5 کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم جو ہے مختص کی ہے۔ اب یقیناً ان اقدامات سے انڈیا دوبارہ قابل مستقل موجودگی کا راستہ ضرور ہموار کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے تو منہ زبانی امداد نہیں دی جاتی، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے تھے۔ پاکستان کا سفارت خانہ موجود ہے، ایک دو اور ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں۔ اچھا یہاں میں یہ بھی بتا دوں، بڑا ضروری ہے بتانا کہ بھارت کی ہمدردیاں سابق غنی حکومت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ تھیں، اور انڈیا کسی بھی صورت میں افغانستان میں طالبان کی واپسی کا نہ صرف شدید مخالف تھا بلکہ طالبان کے خلاف اسلحے کی ترسیل بھی متواتر اس کی رہی طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور ان کا اسلحہ پکڑا بھی گیا، طالبان نے پکڑ بھی لیا تھا ان کا اسلحہ۔ اور انڈین ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں جب ملا یعقوب نے افغانستان، پاکستان، انڈیا کے سہ افریقی تعلقات اور خطے میں سیکورٹی کے متعلق بھی مختلف بات جب کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے، آج بھی ہم اس پالیسی پر کاربند ہیں کہ ہماری افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی واضح طور پر کہا کہ ہمارا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے داعش کو بھی مکمل طور پر کچل دیا ہے۔ اب ایک سوال کیا گیا پاکستان کی ڈیورنڈ لائن کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھی ہاں ان کے پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اگر وقتاً فوقتاً ڈیورنڈ لائن پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اسے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا امریکہ سے جو تعلقات بڑھانے کی بھی بات ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بھی امریکہ، ہم تو چاہتے ہیں امریکہ سے ہمارے تعلقات ہوں، لیکن ہمیں امریکہ سے شکایت ہے کہ وہ اب تک ہماری حکومت کے راستے میں بڑے مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا، وقت نہیں ہے میں اگر اس پہ بھی بات کرتا میں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے صرف انڈیا اور طالبان کا ہے، اس لیے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر کے نکل جاتا ہوں آگے۔ پھر طالبان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈین حکام نے درخواست کی ہے ہم سے کہ وہ افغانستان کے ساتھ پہلے کی طرح اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جیسے پہلی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تعلقات جو ہیں طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی امداد بھی جاری رکھیں۔ اچھا افغان وزیر خارجہ جو امیر خان متقی ہے، اس سے بھی انڈین وفد نے اپنی ملاقات کی تو انہوں نے وزیر خارجہ افغانستان انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی اسے افغانستان میں پہلے تو آپ اپنی سفارتی موجودگی کو بحال کیجیے، سفارتخانہ کھولیے یہاں پہ آ کے، پھر اپنے رکے ہوئے جو منصوبے ان کو دوبارہ شروع کریں آپ، پھر افغانوں کو خاص طور پہ جو طلباء اور مزیدوں کے لیے جو کونسل خدمات آپ فراہم کرتے تھے وہ بھی شروع کریں آپ۔ اچھا اسی سلسلے میں انڈیا کا جو بڑا ایک معروف اخبار ہے دکن ہیرالڈ، اس نے بھی ایک مضمون اس میں شائع کیا، اس نے کہا کہ انڈیا نے آخرکار افغانستان میں ملیشیا حکومت سے براہ راست ملنے کے متعلق اپنی ہچکچاہٹ کو ختم کر دیا ہے، یعنی اس کا اشارہ اس نے طالبان کو ابھی بھی ملیشیا حکومت ہی کہا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے جو امریکہ کے کہنے پہ جب نے تعلقات ختم کیے تھے، بالآخر ہم جو ہے اس بات پہ انڈیا آمادہ ہو گیا ہے، مودی حکومت اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے رابطے قائم کریں۔ اچھا ایسا ہی ایک بیان ملیالم زبان کا ایک معروف اخبار اس نے بھی مودی کے حال سے لکھا ہے، اور مودی کا وہ بیان کوٹ کیا ہے کہ بھی مودی نے بیان دیا ہے کہ طالبات کے اقتدار میں آنے کے بعد ISI نے افغانستان میں انڈیا کی مداخلت کو ختم کرنے کی جو منصوبہ بندی کی تھی، ہم نے اس ٹیم کو بھیجنے کے بعد اس دورے سے اس جو منصوبہ شروع کیا ہے، یقیناً اس سے ISI کو بڑا گہرا دھچکا پہنچا ہے۔ یہ مودی نے اپنا بیان دیا ہے۔ اچھا میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس سے قبل دوحہ میں بھی طالبان کے سیاسی دفتر کے جو ترجمان سہیل شاہین جس میں نے ذکر کیا ہے،
انہوں نے بھی پرنٹ نیوز سائٹ کے ساتھ انٹرویو یا جو بڑا انڈیا بہت دکھا رہا بڑا وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومی اور باہمی مفادات کے تحت کابل میں موجودہ طالبان حکومت سے رشتہ قائم کرے. انہوں نے دعوت دی انڈیا کی حکومت کو کہ ان کا پھر اشرف غنی کی سابق حکومت سے سارے تعلقات توڑنے پڑیں گے آپ کو ہم سے تعلقات بنانے کے لیے. لیکن آپ جانتی ہیں چانکہ سیاست، وہ تو ہندو تو ان کا تو ایمان ہے چانکہ سیاست کے اوپر، ان کا تو ہمیشہ یہ اصول ہے کہ ان کا ایک اصول جو میں آپ دہرانے لگا وہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے تمام پرانے دوستوں کی لاشوں پر پاؤں رکھ کر بھی طاقتور کی اطاعت کر لو. جیسے اب آپ جانتے ہیں سوویت یونین کے بڑے پرانے دوست تھے، ہندوستان کے تو بڑے پرانے مراسم تھے، لیکن جو ہی وہ سوویت یونین سے روس بنا، آپ دیکھ لیے امریکہ، ہندوستان جو ہے دوڑ کے امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. تو یہ ایک مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ میں وقت کی طرف دیکھ رہا تھا، وقت بھی میں اپنے چاہتا ہوں میں اس وقت سے پہلے یعنی میں اس معاملے کو کور کر دوں. میں اس حوالے سے میں کہتا ہوں اس قدر فکر مند کی ضرورت نہیں ہے. میں اس حوالے سے میں نے ایک افغان کے بہت سینئر رہنما حکومت میں ہے، وہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے شرط میں مجھے بتایا، میں نے کہا کہ اسی مراسم کے بارے میں نے پوچھا تو مجھے انہوں نے ایک جواب دیا، میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وقت ملے گا، جب وقت آئے گا تو میں اپنے کسی کالم میں ان کا نام بھی شیئر کر دوں گا، لیکن میں سب سے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ملک صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، مجھ پہ آپ کے بڑے احسانات ہیں. میں آپ کے گھر میں آتا ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں پیاس سے مر رہا ہوں، I'm dying of thirst for the day. میں آپ سے پھر شرم نہیں کرتا بلکہ کہہ دیتا مجھے پانی پلائیں. آپ گھر میں پانی ہے، ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے پانی نہیں پوچھتے دینے کے لیے. تو کیا پھر میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے پڑوسی کے پاس چلا جاؤں تو کوئی بری بات ہے؟ میں اپنی بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں جو ان کا جواب تھا. اس پہ آپ اور میں اندازہ کر لیں کہ ہم طالبان کو مورد الزام ٹھہرائیں یا وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں اس بات کے. آپ کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچے گی انشاءاللہ پہلی دفعہ، تو پھر وہ بھی غور کریں. پاکستان کی فائنینشیل اپنی صورتحال اتنی مخدوش ہے، جنہوں نے ان کا پیسہ اتنا بلاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو آپ راستہ دے رہے ہیں. یعنی واٹ اے سیلفش ایٹیچیوڈ اٹ از. باقی سمیع اللہ ملک صاحب، آپ نے چانکیا کا ذکر کر دیا اور ہندو کا ذکر کیا. ہمارا المیہ، آپ بڑے ہیں، آپ کی ہر بات میری سر آنکھوں پہ، مگر مجھے اتنا حق ضرور دیجیے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور ویک پوائنٹس کو بھی دوسرے کے کندھوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں نہیں سوچتے. ناٹ نیسسریلی کہ صرف پیسے کے ساتھ ہی مدد کی جاتی، مگر پاکستان کے پاس خود پیسے کہاں ہیں؟ خود تو وہ IMF سے اور بندے کے آگے کشکول لے کے پھر رہا ہے. پولیٹیکل ٹرموائل ہمارے ملک میں ہے، مگر بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ویک پوائنٹ کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی چانکیا کی پالیسی یہ تھی. دے آر یونائٹیڈ. مسلمان تو خود ہی اکٹھے نہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی نا کہ ہم اپنی کمیاں بھی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، میں نے آخری اپنے جو بات ختم کی ہے، جو میں نے افغان سینئر کا جو میں نے بیان کوٹ کیا آپ کے سامنے، اس میں تو اپنی کمی ہی تو بتائی ہے. میں ان سے آپ کے توسط سے تو ہے کوئی نہیں. آپ کے لیڈرز کہتے ہیں میں اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دوں گا. بھائی تمہارے جو پیسے ہیں تم وہی لے آؤ تو بڑی بات ہے. وہ کپڑے نہ بیچیں بلکہ جو کپڑے ہمارے اتارے انہوں نے وہی ہمیں واپس کرتے ہیں. نہیں جو کہ کہتے ہیں نا بعض اوقات اگر آپ شرمندہ نہ کریں یو جسٹ برنگ منی بیک. اٹس ویری انفارچونیٹ. اینی ویز پروگرام ایسے ہی چلے گا. سمیع بھائی کی بہت شکریہ کہ سمیع بھائی بعض اوقات میں تلخ بھی ہو جاتی ہوں مگر میری کسی گورنمنٹ کے ساتھ فیور نہیں ہے. پاکستان آرمی کو پسند کیا تھا اس لیے کیا تھا، وہ بھی سمیع بھائی نے وہ جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل شاہد ہیں ان کی ایک کتاب کا حوالہ دے کے وہ بھی ملیا میٹ کرا دیا. اینی ویز سنتے رہیے پروگرام. اس طرح سے ہم واپس آتے ہیں. ایکچولی جیو پالیٹکس کس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہو رہی ہے مگر ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. اسٹے ٹیونڈ پلیز.
بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا. اور ہمارا اگلا حصہ کہ بیرونی حالات ملک پہ اثر انداز کس طرح ہو رہے ہیں. آج ہی میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ اسرائیل نے ٹرکی سے اپنے لوگوں کو واپس بلوا لیا بیکاز ان کو خطرہ ہے کہ شاید ایران حملہ نہ کر دے. اور ہم مسلمان ہی، وہ علامہ اقبال نے کہا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تابخا کے کاشغر کو چھوڑیے، ہم تو پاکستان میں صرف اتنی سی جگہ کے اوپر بھی سارے ایک جگہ پہ متحد نہیں ہیں. ویری اسٹرینج، ویری اسٹرینج. اینی ویز، رشیا اینڈ یوکرین، اور اب تھوڑی سی آواز اٹھنے لگی ہے. میں تو خیر پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہوں کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں، تھوڑا سا سیلفش بیہیویئر ضرور ہے. ویسٹ کا اور یورپ کا ایک لفظ کہنے پہ یہ جنگ بند ہو سکتی ہے کہ نیٹو سائٹ پہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا. 90s میں انہوں نے ایک پیکٹ کیا تھا نا کہ نیٹو سائٹ پہ نہیں جائے گا. اگر ابھی رشیا اور یوکرین کا معاملہ تو درمیان میں ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ تائیوان اور چائنا کا معاملہ چل اٹھا ہے. اور مگر چائنا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بڑی پیشنس کے ساتھ چل رہا ہے. رشیا کو جب میں دیکھتی ہوں تو رشیا کا کوئی اتنی خاص فتح بھی نہیں ہے. دیکھیے صاحب، کرائمیا کو نکالنے کے بعد اگر ہم ٹوٹل گین اب تک کنسیڈر کریں، انہوں نے آگے گئے تھے پھر ریٹریو کر لیا. اب اگر ہم ٹوٹل گین ایز اے ہول دیکھیں تو 10 to 12% کا انہوں نے گین کیا ہے. پھر ریسنٹلی جو جناب ولادیمیر پوٹن ہیں، انہوں نے بلکہ اپنے ایک ہسٹورین کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے اگر آگے بڑھے تو انہوں نے ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بڑھے تھے. سمیع اللہ ملک صاحب، انٹرنیشنل تناظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ آج میں ایک اور رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت انڈیا نے سعودی عربیہ سے زیادہ تیل رشیا سے حاصل کیا ہے. اور آپ دیکھیے گا پوری دنیا نے رشیا کے اوپر پابندیاں لگائی، مگر ہندوستان نے اپنی عوام کے لیے میکسیمم سے زیادہ بینیفٹ لے لیا. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہماری خبریں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا سمیع بھائی، ہم نے جب انہوں نے مانگی تھی، بیسز مانگی تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا تھا. بعد میں مخمسے میں مبتلا کر دیا گیا کہ امریکہ نے تو بیسز کبھی مانگی نہیں تھی. حالانکہ نیو یارک ٹائمز کے ریفرنسز میرے پاس پڑے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کے ریفرنسز پڑے ہیں میرے پاس، مگر پاکستانی قوم ماننے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بہن، ابھی اپنے انٹرویو میں آپ نے جیسے 3-4 ملکوں کی بات کی اور روس کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہلکا سا جواب. جتنا سینٹروں میں آپ نے چین تائیوان کا ذکر کیا اتنا سا جواب میں بھی دینے کی کوشش کروں گا. اور لیکن یہ کہ یوکرین میں جنگ اس وقت جو ہے نا اقتصادی اور فوجی محاذ میں بڑھ رہی ہے. یوکرین کو فوجی امداد بھیجنے کے علاوہ امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک نے بھی اپنے مالیاتی نظام کو روسی معیشت کے شعبوں کے خلاف ہتھیار بنا دیا. آپ کو پتا ہے جب آپ کا پروگرام ہوئے تھے ہم نے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ ان پابندیوں کے بعد اب رشیا کو جو ہے وہ ان کے گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. پابندی نے اب تک روسی معیشت کی ایک وسیع رینج کو نشانہ ضرور بنایا ہے. مثلا سوئفٹ سسٹم سے بڑے روسی بینکوں کی علیحدگی اور روس کے مرکزی بینک کے اثاثے کو منظم کر دینا. آپ کو یاد ہے کہ روس کے $630 ارب کے زیر معاملہ کے ذخائر ہیں. روس کے خلاف کیے گئے اب تک کے اہم ترین فیصلوں میں مطلب یہ بھی انہوں نے شامل کر دیا کہ سوئفٹ کا پابندی لگا دو تاکہ کسی لین دین کر ہی نہ سکے روس. اچھا، پابندیوں نے روسی معیشت کو سخت نقصان تو پہنچایا ہے، خاص طور پہ شروع میں، اور عالمی مالیاتی تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے مہینوں میں اس کے منفی اثرات ابھی اور مرتب ہوں گے. لیکن اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ روس کے وفاقی شماریاتی دفتر نے گزشتہ ماہ اعلان کیا کہ روس میں جو افراط زر ہے وہ 17.3% تک پہنچ گیا ہے، جو 20 سالوں میں سب سے زیادہ گنا جاتا ہے. اچھا، پھر مغربی پابندیوں جیسے بھی ابتدائی دنوں میں ڈالر کے مقابلے روبل کی جو قدر بہت گر گئی تھی. اب دور نہ جائیں، 4 مارچ کو روسی کرنسی جو تھی وہ $0.0073 پر یونٹ اس کی شرح کو چھونا شروع کر دیا. اس کا روبل جو چھونا شروع ہو گیا تھا، یعنی 0.0073، ایک بھی نہیں. یعنی اندازہ کریں کہ ایک 1700 روبل دیے جائیں تو $1 ملے گا.
لیکن روسی حکومت کی بعض پالیسیوں کے بعد آج کا دن، آج کا میں ذکر کر رہا ہوں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہی روبل جو ہے اب 58 یعنی ایک ڈالر میں 58 روبل ہو گیا، مطلب 58 روبل کا ہو گیا، مطلب ہے یعنی اتنی ترقی انہوں نے اپنے اس کو واپس لائے ہیں، وہ مطلب ہے اس طرح روبل کی جو جنگ سے پہلے کے زمانے میں جو پوزیشن تھی اب وہ واپس آ گئی. اچھا، حالانکہ بعض ماہرین جو اکانومسٹ تھے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ حالت مصنوعی ہے اور کسی بھی وقت صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے بر وقت اپنے قدم اس طرح اٹھائے. اب آپ یہ دیکھیے نا، یورپ نے اپنی گیس کے لیے تو سوئفٹ کی اجازت دے رکھی ہے، وہ گیس وہ ضرورت تھی کہ اس کا تبادلہ کیا جاتا، لیکن روس نے یہ پابندی لگا دی. اس نے کہا کہ میں ڈالر میں نہیں، میں روبل میں امریکی میں وصول کروں گا. تو ان کو پھر روبل لینے پڑے اور روس کو پھر اپنی قیمت پر روبل اس نے بیچا اور اس نے اپنی کرنسی کو پھر وہ دوبارہ اسی حالت میں لے آیا جو جنگ سے پہلے کی تھی. اور روس کے ساتھ معاشی تصادم جو ہے دنیا کی، آپ کو پتا ہے یہ 11ویں بڑی روس کی 11ویں بڑی دنیا کی معیشت ہے. یہ میانمار ویسا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ آپ پابندیاں لگا دیں گے تو آدھے گھنٹے میں، چند گھنٹوں میں جو ہے میانمار جو ملک جو ہے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. یہ روس ہے. پھر تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ، پھر وہ جو کیمیکل کھاد کے لیے فاسفیٹ کی قلت اور الیکٹرانک کار بیٹری کے لیے نکل کی ضرورت. روس کے ساتھ یعنی جو ٹوٹ پھوٹ کے جو کلیل مادے جو نتائج یہ بھی مادے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. اس کا بھی پیسے ان کو یورپ کو روبل میں دینے پڑ گئے. اس لیے روبل جو ہے پھر سٹینڈ کر گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں روس اور یوکرین دنیا کی گندم کی برآمدات کا تقریباً 30% فراہم کرتی ہیں دنیا کو، 30% دنیا کا. اور خاص طور پہ تقریباً 95% افریقی ممالک جو ہے ان کا غذائی تحفظ ہی روس اور یوکرین کی گندم پہ ہے. اب ان شاہ کی قلت یورپ اور ممکنہ طور پر امریکہ میں بھی یعنی مزید مہنگائی اور سازداری کا باعث بن رہی ہے. بہت سی چیزیں جو ہے نا یعنی ادھر امریکہ میں اور یورپ میں مہنگی ہو گئی ہیں. میں خود یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ برطانیہ کے اندر بھی اب اس کا اثر آنا شروع ہو گیا. یوکرین کی جنگ میں جو برطانیہ نے حصہ لیا ہے اس کے مضر اثرات جو ہے ہمارے اوپر آنے شروع ہو گئے ہیں. برطانیہ کا اپنا پیٹرول ہے، لیکن آپ کو میں کیا بتاؤں، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو رہی ہیں یہاں پہ. اب یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جو IMF جو ہے اس نے بھی یوکرین میں جنگ کی وجہ سے اپنی جو اس کی جو ورلڈ اکانومک جو ترقی کی جو گروتھ تھی اس نے اب جو اس نے دیا ہوا تھا اس سے توقعات کو اس نے بہت گراف کو نیچے کر دیا. وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم اس کا کیا نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو بائیڈن نے بھی اپنی انتظامیہ کے جو گرین پلانس تھے ان کو ترک کرنے کا حکم جاری کر دیا. یعنی گویا امریکہ اب دنیا بھر میں تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کو اب ترجیح دے رہا ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی جنگ کر کے غلطی کی ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک فکرے سے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس بات کا اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے ہم اس مالک میں اس خطے میں نیٹو کو مزید اس میں ہم اس کا شیئر نہیں کرے گا، نیٹو دوبارہ نہیں جائے گا. لیکن امریکہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی افغانستان سے انخلا ہوا ہے اور پہلے ہی اس کی جو امریکہ کی جو برتری ہے وہ منفی، اس میں منفی اثرات پڑ گئے ہیں. اس لیے ابھی اور میرا خیال نقصان کا ہوگا تو پھر جا کے اس بات پہ واپس آئیں گے. اب ان تمام کی ملکی اثرات سے ہٹ کر یوکرین میں بہت زیادہ تزئیناتی سطح پر ہونے والی جو پیش رفت ہے اس نے انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے بہت زیادہ طویل مدتی نتائج کی جو ہے نا وہ خطرات میں پیدا کر دیے. اور موجودہ یعنی جو عالمی نظام کے خاتمے اور نئے باب کے آغاز کی طرف ایک یہ واضح اشارہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور باقاعدہ طور پہ اب جو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں، میں آج ہی ایک ڈیبیٹ کے اندر حصہ میں نے لیا آج صبح، اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو امریکہ جو ہے مالی طور پہ بھی اور دوسرے پہ امریکہ بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے. کہ میں آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو میرا جو ہماری کانفرنس ہو رہی تھی اس کے اندر جو بڑے بڑے اکانومسٹوں نے ذکر کیا اس بات کا. اب یہ جو میں نے ورلڈ اکانومسٹ کی جو میں نے ماہرین کی جو روس کے خلاف اقتصادی پابندیاں جو انہوں نے لگائی ہیں امریکہ کے مرکزی مالیت، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جو سینٹرل نظام ہے یہ بھی بھسم ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پابندیوں کا ہتھیار ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے چھن جائے گا، امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے. یہ جب چاہتے ہیں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے پابندیاں لگا دیتے ہیں. اچھا، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں دنیا میں دو بڑے نامور سائنسدان ہیں، ہنری فارر اور ابراہیم نیومن. ان دونوں نے سوویت یونین کے بعد کی عالمی مالیاتی نظام کا موازنہ جو نا ایک کتب اور سیٹلائٹ کے نظام سے کیا ہے. یہ بڑی دلچسپ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کیا ہے، کتب اور سیٹلائٹ کے نام سے. یعنی جس کے مغرب میں اس کے اہم کتب، یعنی مغرب میں اس کے اہم کتب ہیں اور امریکہ جو ہے اس کو کوشش کر رہا ہے وہ کتب کو کنٹرول کرنے کی. عالمی بینک
امریکی ڈالر اور عالمی مالیاتی ڈھانچہ زیادہ تر شمالی امریکہ اور مغربی یورپ کی حکومتوں کے زیر کنٹرول ہے. اب ایسے نظام کے سب سے اہم ڈنڈے میں سے ایک ڈالر ہے. ڈالر اس وقت عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت جو ہے وہ 68% جو دنیا کا بزنس ہے وہ ڈالر میں چل رہا ہے. لیکن پہلے تو 99% تھا، 99 سے 68 پہ آ گیا ہے. اور چائنا نے بڑے دھیمے بارٹر سسٹم کا سسٹم شروع کر کے یہ 99 سے 68 پہ 67 پہ لے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر چین کو اور موقع ملا تو پھر یہ ڈالر کی ہجمنی جو ہے، ڈالر کی جو ہے، یہ ختم ہو جائے گی. تھریٹ ہے نا. ہاں، زیادہ تر جو بین الاقوامی تجارت کے لیے بنیادی کرنسی کے ساتھ ساتھ جو مالیاتی اکاؤنٹنگ اور ریزرو یونٹ کے عالمی جو اکائی نا ڈالر، یہ ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا، امریکہ نے حالیہ برسوں میں عالمی معیشت کے ساتھ اس غیر متناسب تعلقات کو غلط استعمال کرتے ہوئے امریکہ کا جو مالیاتی نظام ہے اس کو امریکی خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کے مخالف ممالک کے خلاف ایک بڑا ہتھیار بنایا ہے. وہ ہر چیز کو کہتا ہے کہ اگر یعنی ہمارے مالیاتی نظام کو خطرہ ہوگا تو ہم اس ملک کو تحس نحس کر دیں گے. یہ امریکہ ہمیشہ دھمکی دیتے چلا آ رہا ہے، اور یہی جو آپ نے بتایا چین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب وہ آہستہ آہستہ امریکہ کے پتے جو ہیں، وہ جو پتے جو کہ اس نے اپنے چیسٹ سے لگا رکھے تھے، وہ شو بھی ہو گئے ہیں اور وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو گئے ہیں. اب چاہے دوسرے لفظوں میں امریکہ اور مغربی ممالک اپنے آپ کو اس بین الاقوامی اقتصادی نظام کو جائز، جو آپ کو بتائیں یہ امریکہ اور مغرب جو ہے، یہ جو انٹرنیشنل اقتصادی نظام ہے اس کا اپنے آپ کو بڑا جائز سرپرست سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں. تو صحیح نا، سرپرست تو ہیں نا. دیکھیے میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. میں تو سمجھتے نہیں ہیں، دے آر نہیں. میں نے دیکھیے، ہاں چلیے میں آپ کی بات کو اور کنفرم کر دیتا ہوں. دنیا میں اس وقت ٹریڈ کا یعنی سب سے جو 36 کارپوریشنز تھیں پہلے، دنیا کی 36 کارپوریشن تھی جو کہ ساری دنیا کے کاروبار کو آپ دیکھیں، دنیا کے 3 سب سے بڑے کاروبار ہیں. ایک آئل ہے، ایک میڈیسن ہے، ایک اسلحہ ہے. یہ 3 بڑے کاروبار ہیں جس میں اربوں خربوں کی ڈیل ہوتی ہے. مطلب ہے یہ 3، باقی تو اور کاروبار ہے. اچھا، یہودی نے کیا کیا کہ وہ 36 کارپوریشن کو ضم کرتے یہ 18 کارپوریشن میں لے آئے. اب 18 کارپوریشن کے جتنے بھی سی ای او ہیں سب یہودی ہیں. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے پاس ہے. اچھا، یہ جو انٹرنیشنل مالیاتی نظام دوسرے مالیاتی رسائی جو ہے نا، مگر کو عمومی پالیسی سے انہوں نے آہنگ کرنے کے لیے مشروط کر رکھا ہے یہودی نے. اچھا، پھر ایک اور بات بتا دو، یہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں نا، غیر سیاسی منافع کمانے کے والے اداروں کے طور پر کام کرنے کے لیے بجائے عملی طور پر مغرب اور بالخصوص امریکہ کے عام ہتھیار بن کر سامنے آئے ہیں. اس لیے بن کے سامنے آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی ملک کو دبانا ہو تو امریکہ براہ راست سامنے تو نہیں آتا. آئی ایم ایف کو اشارہ کر دے گا، ورلڈ بینک کو اشارہ کر دے گا، ایشین بینک کو اشارہ کر دے گا. وہ ان کی بات مانتے ہیں. ایف اے ٹی ایف میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کرنا مطلب ہے. اب یہ جو عالمگیریت ہے نا، عالمگیر معیشت میں یعنی دنیا کو کنٹرول کرنا، یہ اب امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دی، خود ان کے جو اشاریے ہیں وہ ان کو بتایا کہ کہاں 99%، کہاں 67% پہ آ گئے ہیں. مطلب ہے وہ یہ کہتے، اب دیکھیں کوئی جنگ نہیں ہوئی، چین نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی، چین نے فوجیں نہیں رکھی. مطلب ہے لیکن اب میں آتا ہوں آپ کو، وہ جو چین اور تائیوان کی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی انہوں نے خود یہ چین کو یعنی پریشان اس کی کہ آپ چین اور تائیوان کی طرف بڑھیں. آپ نے بھی جب ذکر کیا، میں عامر کو گراف بھیجا ہے، آئی وش کہ وی کین شو یو. اس جنگ کے بعد اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود رشیا کا روبل جو تھا نا، یہ اس کی پرائس کی تھی 100 آئی بلیو 63 کو اس نے میکسیمم ٹچ کیا، 163-73 کو. اس وقت 54 کے ایکیولنٹ آیا ہوا ہے، یعنی 3 ٹائمز اس نے اپنی اسٹرینتھ گین کیا روبل نے. آپ نے رشیا کی ذکر کیا ہے اکانومی کا، تو رشیا کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، 17.8 سے 17.1 17.2 کی طرف گیا ہے سنس دس وار سٹارٹڈ، یعنی انہوں نے گین کیا ہے. ویئر ایز اگر میں نارتھ امریکہ کی بات کرتی ہوں تو 31 سے 40 سال کی سب سے بدترین انفلیشن کا ہم اس وقت شکار ہیں، یعنی 31 سے. تو پھر آپ نے ایک اور ذکر کیا امریکہ کے ٹوٹنے کا. امریکہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ امریکہ
اگر کبھی امریکہ میں پرابلم آئی تو اگر اسٹیٹس کے درمیان میں جھگڑا ہوا تو امریکہ افیکٹ کرے گا، جیسے 6 جنوری کا جو واقعہ ہوا تھا کیپٹل ہل کا، یس اس کو اب ڈگ کر رہے ہیں یہ. آخری بات جس کو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں 18 کمپنیوں کو. دیکھیے سمی بھائی، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، دنیا کی بڑی کمپنیوں کو یا ہندو لیڈ کر رہے ہیں. آپ نے اسرائیل کو نہ کہا، میں نے یہودی کو کہا، میں نے کہا یہودی. چلیے یہودی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ فرق کیا ہے؟ نہیں، دنیا کی بڑی کمپنیوں میں جو ایگزیکٹو پوزیشنز پہ یا آپ کو زیادہ تر ہندو نظر آئیں گے یا آپ کو جوش نظر آئیں گے، بیکاز دے پرووڈ دیم سیلف نا، دے پرووڈ دیم سیلف. ہمارا تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کو پہلے پریویو دیا گیا جنت اور دوزخ کا نا، تو اس کو یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھ، تو نے گناہ بہت کیے ہیں تو تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور دوزخ کے کھانے دکھائے گئے. ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کہ لوگ اندر ہیں اور جو پاکستانیوں کا ایک وہ دہکتا ہوا خانہ تھا نا، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا، باقیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ نامزد تھا. وہ اگر کوئی بندہ اس آگ کے لاوے سے باہر نکلنا چاہتا تھا نا تو فرشتہ اس کو دھکیل کے پھر بھیج دیتا تھا. مگر جو مسلمانوں جو پاکستانیوں کا تھا نا، وہاں کوئی گارڈ نہیں کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے بھئی یہاں تو اندر گرمی کم ہوگی، سزا کم ہوگی. تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے، مجھے نا اس جگہ پہ بھیج دیا جائے. تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا ہر جگہ پہ چوکیدار کھڑا ہوا ہے، اس پہ کیوں نہیں کھڑا؟ اس نے کہا یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ اندر سے ہی آپس مسلمان، یہ سارے مسلمان ہیں، جو کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کر کے اندر ہی گھسیٹ لیا جاتا ہے. بہرحال آپ کو اس جوک کا زیادہ پتہ ہوگا جو ہمارے لسنرز ہیں. اٹس اے ویری کامن سیئنگ دیز ڈیز. تو انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو پروو کہاں کیا ہے؟ دنیا کی اگر بڑی پوزیشنز کے اوپر مختلف لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ جوش لوگ ہیں، they proved themselves for those. انہوں نے لابینگ کی تھی، they were together. that is the reason. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی مثالوں کا ذکر اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر تھوڑی سی ایک ہلچل ہو، ایک غیرت پیدا ہو اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، میدان میں آئے. لیکن میں آپ کو ایک اور میری بہن بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے، میں چین کی بات اور اس کی تائیوان کی بات کرتا ہوں، کہ امریکہ نے دوبارہ چین کو الجھانے کے لیے تائیوان کا سلسلہ چھیڑا، جس پہ چین نے بڑا سخت نوٹس اس لیے لیا. آپ کو پتا ہے کہ کواد کیا کر رہا ہے، کواد کیوں بنا، یہ بھی جانتی ہیں. اب اس میں کیا لگایا جائے؟ کواد چین کے محاصرے کے لیے کواد کو تیار کیا گیا ہے. ہمارے لسنرز بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، دیٹ از انڈیا، امریکہ، برطانیہ اینڈ نہیں، انڈیا، امریکہ، جاپان اینڈ آسٹریلیا. لیکن چین نے باقاعدہ طور پہ سبق حاصل کیا ہے رشیا اور یوکرین کے مسئلے سے. چین کو اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تائیوان کے اندر امریکہ اپنے اڈے قائم کر لے، اور کیونکہ تائیوان وہ کلیم کرتا ہے، اور تائیوان باقاعدہ طور پہ جب یو این او میں بلایا گیا تھا چین کو باقاعدہ میں شمال کر کے، تو اس نے باقاعدہ شرائط رکھی تھی کہ تائیوان جو ہے اس کے اندر کسی کا کوئی اڈا نہیں ہوگا. لیکن یہ معاملے روس کے ساتھ بھی بڑے وعدے کیے گئے تھے، لیکن روس کے ساتھ بھی یوکرین کیا ہوا تھا. اس لیے چین نے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے پہلے سے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر تائیوان میں کوئی ایسی حرکت ہوئی تو پھر وہ تائیوان پہ قبضہ کر لے گا. اور چین نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ چین وٹ ایور سے مین اٹ، مطلب وہ کرے گا پھر اگر ایسا ہوا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تائیوان کے اندر امریکہ یا اس کے حامی جتنے مغرب ہے وہ آ کے اس میں اڈے قائم کر لیں. اس لیے تائیوان کو اس لیے تھریٹ کیا گیا ہے تاکہ تائیوان خود ہی اس کا سدباب کر دے اور تائیوان کو پتہ چل جائے کہ تاکہ اس کے علاقے کو، اس کی زمین کو میدان جنگ نہ بنایا جائے. اب آئیے چھوٹی سی بات میں اور پھر دوبارہ کرنے سے ختم کر دیتا ہوں. 21ویں صدی میں مغربی ویسٹرن ممالک نے پابندیوں کا بڑا دیر استعمال کیا امریکہ ساتھ مل کے، اور ایک ملک کی پوری معیشت اور آبادی کو ایک منٹ میں نشانہ بنا دیتے تھے اپنے مفادات کے لیے. تاہم اس عمل نے طویل عرصے سے مغربی جو اس کا مرکزی مالیاتی نظام اس کو کمزور کر دیا تھا. امریکی تسلط کے خلاف کمزور ہونے کا یہ عمل اب تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میری بہن، امریکہ کی جانب سے مختلف بہانوں سے پابندیاں لگانے کے بعد مغربی ماہرین کے حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ پابندیوں کا بے تحاشا استعمال دنیا کی جو موجودہ جو مالیاتی نظام اس کو بڑا نقصان پہنچا دیا، ہمیں بہت نقصان پہنچایا، خاص طور پہ ڈالر کی بالادستی
جو ہے اس نے تو یورو کو بڑا برباد کر کے رکھ دیا، ہمیں بڑا برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ان ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں اپنی خاص حیثیت کسی خاص مغربی کردار کے مرہون منت نہ رہیں، بلکہ ایک وسیع عالمی نیٹ ورک میں اپنی کارکردگی سے یہ مقام سے حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے فوری طور پر اپنے مفادات کے لیے یہ آپ پابندیوں کا سہارا نہ لیں. اچھا اس میں آپ دیکھیں کبھی ایران پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی سوڈان میں پابندی لگا دی جاتی ہے، کبھی شمالی کوریا پہ پابندی لگا دی، مطلب پاکستان کو بھی پابندی کو میں رکھا ہوا ہے، مطلب تاکہ دبایا جا سکے، تاکہ یہ آگے بڑھ نہ سکے. لیکن اب وقت آ گیا جب یہ جو بارڈر سسٹم ہے یہ مزید بڑھے گا، اور اس بارڈر سسٹم جو ہے نا یہی مغربی جو مال کی جو ہے ڈالر کی جو اس کی جو ہے بالادستی، یہ انشاءاللہ اس میں بہت اگر بہت ختم نہیں ہوگی تو بہت کم ضرور ہو جائے گی، اور پھر یہ مقابلے پہ ضرور آ جائیں گے. شکریہ، بہت شکریہ. سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. بہت شکریہ سمیع بھائی، آپ نے اپنی انسائٹ دی. میں کریکشن کیے دیتی ہوں، جو روبل تھا نا 130 میکسیمم، 130 31 32 کچھ نے ٹچ کیا تھا، بٹ ناؤ اٹ از گون 54 پوائنٹ سم تھنگ. تو نو ابھی 54 پہ ہے اس وقت. اچھا چلیے، 54 سم تھنگ. فرق نہیں ہے. نہیں آپ نے صحیح کہا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کی نالج ہے. مگر میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ دنیا سے بھی سیکھتے ہوئے انفارچونیٹلی مسلم امہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. بٹ یو نو دس از بیونڈ مائی کنٹرول ایز ویل. آئی تھنک سو آپ کا بھی دل اسی طرح دکھتا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. وہ ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہے نا، میرا خیال ہے ہم پاکستانی تو اسی پلیسیبو ایفیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں کہ بس جی اچھا سوچ لو ہو جائے گا اچھا، بٹ وی ہیو ٹو پٹ سم ایفرٹ آلسو. اللہ کرے کہ میں تو کوئی اتنی تبدیلی لا نہیں سکتی، سمیع اللہ ملک صاحب اپنے قلم سے آئی ڈونٹ نو کس حد تک کامیاب ہوئے، مگر جو ہماری اشرافیہ ہے نا اللہ کرے ان کی سمجھ میں کوئی بات آ سکے. انفارچونیٹلی وہ اشرافیہ کے لیے 2-4 بندوں 10 بندوں کو مار دینا ان کی. ابھی بلکہ میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی مفتاح اسماعیل نے جب آئل کی پرائسز بڑھنے کا ذکر کیا تو ان کی جو کہا تھا اٹ واز سیڈ. تو وہ غریب آدمی تو مر بھی جائے گا تو کسی کا کچھ جانا نہیں. اینی ویز بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کے پروگرام کو دیکھنے کا، اور اس سے بڑھ کے شکریہ جناب مجھ جیسے انسان کے ساتھ سمیع اللہ ملک صاحب کا اس پروگرام کو کرنا. آف کورس میں نکمہ شاگرد ہوں، نالائق شاگرد ہوں، اور نالائق شاگرد کے سوال بھی بہت سارے ہوا کرتے ہوتے ہیں. وہ جتنا اس کا علم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ سوال بھی کرتا ہے، کئی جگہوں پہ آرگیومنٹ میں بھی آ جاتا ہے. نہیں آپ ایسی باتیں کر کے مجھے پھر دوبارہ اکسا رہی ہیں کہ میں آپ سے 3 منٹ تین منٹ اور مانگ لوں. مانگوں گا نہیں میں آپ سے. I love you all, everybody. اللہ کرے کہ میں اور آپ اچھے انسان بن سکیں، اور اگر میں اپنے آپ کو ہی درست کر لوں گی نا تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہر انسان اپنے تھے. بہرحال شاید مجھے اور آپ کو بھی کرسی مل جائے تو ہم بھی یوں ہی الفی کی طرح لگا کے کرسی سے جڑنے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ بھی ہے اپنے پلے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی کرسی سے اور ایسے اقتدار سے جو کہ مجھے اللہ نے جب مل جائے گا نا تو وہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا آپ کے. اجازت دیجیے سامعین اکرام، لسنرز بہت پیارے، وی لو یو، لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.